السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بلال صاحب، جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، لائک کا بٹن ضرور پریس کیا کریں اور ساتھ کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ میرے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 14۔ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ سچ، جھوٹ، عزت، محبت؟ شعیب گارڈ کو بلا کر اس فلاسفر کو دھکے مار کر نکلواؤ یہاں سے۔ ناہید نے اپنے بیٹے شعیب کو غصے سے حکم دیا۔ شعیب رکو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ بلال تم یہاں سے چلے جاؤ ابھی اسی وقت، جمال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کالا فولڈر اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جمال جلدی سے جلدی وہ خط پڑھنا چاہتا تھا۔ بلال ابھی نوشی کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ محبت ہے یا نفرت؟ اسے میری کہی ہوئی باتوں پر یقین آیا یا نہیں؟ نوشی بھی بلال کو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے تک رہی تھی۔ شعیب، اسے نکالو یہاں سے، تم نے سنا نہیں؟ ناہید بلال کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ ناہید نے بلال کے پاس پہنچ کر اسے دھکا دے دیا۔ یہ دیکھ کر شعیب کو بھی جوش آ گیا۔ واقعی تمہاری رگوں میں گندا خون ہے، شعیب نے جذبات میں آ کر بول دیا تھا۔ یہ بولنے کی دیر تھی، بلال نے ایک زوردار تھپڑ شعیب کے گال پر جڑ دیا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ دوسرے ہی لمحے شعیب زمین پر تھا۔ بلال کی بغل سے جائے نماز زمین پر گر گیا۔ بلال نے شعیب کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے دایاں ہاتھ اس کے گلے پر جما دیا۔ بلال نے اتنی طاقت سے شعیب کا گلا دبوچا ہوا تھا، شعیب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شعیب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے پا رہا تھا۔ چھوڑو میرے بیٹے کو، رندھاوا صاحب، میرے بیٹے کو بچائیں، اس جانور سے۔ SMS کہاں مر گئے ہو؟ شعیب کو چھڑاؤ اس درندے سے ورنہ یہ مار دے گا۔ ناہید بلال کو پیچھے سے مارتے ہوئے بول رہی تھی۔ بی جی اور SMS خوش تھے۔ اچھا ہوا، سالے کو اور مارو، SMS نے منہ میں کہا۔ میں نے کہا تھا نا میرے ماں باپ کی گستاخی نہ کرنا، بلال غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ نوشی مجسمہ بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ نوشی، اسے روکو ورنہ یہ شعیب کو جان سے مار دے گا۔ ناہید نے نوشی کے مجسمے کو جھنجھوڑ کر التجا کی تھی۔ چھوڑ دو میرے بھائی کو، نوشی نے اپنا دایاں ہاتھ بلال کے ہاتھ پر رکھتے کہا، جو شعیب کی گردن پر تھا۔ بلال نے اس لمحے گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ شعیب کو پیچھے کی طرف گرتے ہوئے SMS نے سنبھالا تھا۔ اب SMS نے شعیب کو صوفے پر بٹھایا اور بی جی پانی کا گلاس لے کر آ چکی تھی۔ ناہید اپنے بیٹے شعیب کو پانی پلا رہی تھی۔ SMS شعیب کی ٹانگیں دبا رہا تھا اور بی جی اس کی ہتھیلیوں کو مسل رہی تھی۔ ارم شرمندگی کی تصویر بنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس دوران وہ اپنی جگہ سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوئی تھی۔ تم چلے جاؤ یہاں سے ابھی اسی وقت، نوشی نے آخری فرمان جاری کر دیا۔ بلال نے نوشی کو آنکھ بھر کر دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ نوشی جاتے ہوئے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ بلال لاؤنج کے دروازے پر جا کر رکا، مڑا اور نوشی کو اس کے پیروں سے چہرے کی طرف دیکھا، نیچے سے اوپر کی طرف۔ نوشی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں نمکین پانی سے جلن ہونے لگی۔ بلال نے نوشی کی طرف پہلا قدم اٹھایا۔ اس کا وہ قدم 26 سال کی مسافت کے دوران شاید سب سے مشکل قدم تھا۔ نوشی نے اپنی زمین بلال کے قدموں کے سامنے جھکا دی تھی۔ نوشی اپنی طرف آتے ہوئے بلال کے قدم دیکھ رہی تھی۔ نوشی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، دھک 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 دھک۔ اگر اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو میں کیا کروں گی؟ میں چلی جاؤں گی بلال کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مگر یہ تو نہیں، اس نے اپنی بے گناہی ثابت تو نہیں کی۔ شک کا کالا ناک پھنکارا۔ ماما کو چھوڑو، میں نے تو اسے خود دیکھا تھا نینا کے ساتھ، میں کیسے یقین کر لوں؟ مجھے نہیں اعتبار بلال کی باتوں پر۔ نوشی نے چند لمحوں میں اتنی ساری باتیں اپنے دل سے کر لی تھیں۔ اب بلال اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، 2 فٹ کی دوری پر۔ بلال کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ نوشی کے قدموں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نوشی کے نین بلال کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ رہے تھے۔ نوشی کا گلا خشک ہو گیا اور اس کی آواز جیسے چھین لی گئی ہو۔ بلال اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا، وہ اپنی محبت کے سامنے جھک گیا تھا۔ بلال نے نوشی کے قدموں سے آگے پڑا ہوا جائے نماز اٹھایا۔ وہ جائے نماز اسے بابا جمعہ نے تحفے میں دیا تھا، جسے بلال کو بڑی عقیدت تھی۔ بلال اپنی محبت کے سامنے جھکا ہوا تھا، اپنی عقیدت کی وجہ سے، ہمیشہ سے ایسے ہی تھا۔ محبت کسی کو جھکاتی نہیں ہے، محبت اٹھاتی ہے۔ محبت سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر کی جاتی ہے۔ محبت کسی کی تذلیل نہیں، محبت تو عزت ہے۔ بلال نے صحیح کہا تھا، محبت کے سر کی چادر عزت ہے، عزت کے بغیر محبت بیہودہ ہو جاتی ہے۔ بلال نے بابا جمعہ کے جائے نماز کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنی جبین سے لگایا۔ نوشی نے گردن جھکا کر دیکھا بلال کی طرف جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جائے نماز کو اپنے ماتھے سے لگائے ہوئے بلال نے اپنی عقیدت کو ہونٹوں سے چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ نوشی کی آنکھوں سے رمجم اشکوں کی بارش شروع ہو گئی۔ نوشی کے سارے آنسو بلال کے شانوں پر گر رہے تھے۔ بلال وہاں سے اٹھا اور نوشی کے رخسار کو دیکھے بغیر چلا گیا، مڑ کر دیکھا بھی نہیں نوشی کی طرف۔ بلال نے اپنی محبت سے منہ موڑ لیا تھا۔ باہر آسمانی بجلی چیخیں مار رہی تھی اور بادل رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے۔ تیز بارش ہو رہی تھی۔ بلال بارش میں بھیگتا ہوا اپنی گاڑی تک پہنچا۔
گاڑی سٹارٹ کی، سیکیورٹی گارڈ نے گیٹ کھول دیا۔ بلال نے گھر سے نکل کر پارک کے ساتھ گاڑی روک لی اور رندھاوا ہاؤس کو دیکھنے لگا۔ سرخ الوسی لباس پہنے ہوئے یہ دلہن جس کی چھتوں سے گرتا ہوا پانی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ دلہن آنسو بہا رہی ہو۔ بلال نے رندھاوا ہاؤس میں اپنی زندگی کے 25 سال اور 4 مہینے گزارے تھے۔ دلہن رو رہی تھی بلال کو جاتے ہوئے دیکھ کر، مگر بلال کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا۔ بلال نے گاڑی سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ اللہ حافظ مامو جان، تب تک میں جا چکا ہوں گا اس گھر سے جب آپ میرا یہ خط پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ خط آج ہی میں نے عصر کی نماز کے بعد لکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں 8 ماہ کا تھا جب میرے ابا فوت ہو گئے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں آ گیا۔ میں نے آپ کو ہی اپنا باپ سمجھ لیا اور ممانی جان کو ماں، اور آپ دونوں سے محبت کرنے لگا۔ میں آپ سب سے محبت کرتا رہا اور آپ نے صرف ممانی جان سے محبت کی۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے محبت کرنی چاہیے، مگر ایسے نہیں جیسے آپ نے کی۔ محبت روشنی کی طرف لے جاتی ہے، مگر آپ ممانی جان کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ آپ نے صرف ایک رشتے کو مقدم جانا اور ساری زندگی اسی ایک رشتے کے حضور مؤدب کھڑے رہے۔ آج مامو جان میں صرف سچ بولوں گا، اور سچ بولنا بے ادبی نہیں ہوتی۔ ممانی نے نانا جان سے بڑی بدتمیزی کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے وقت سے بہت پہلے، مگر آپ ممانی کی محبت میں خاموش رہے، کچھ نہ کہا۔ ممانی نے میری ماں پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور پاگل ہو کر مر گئی۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، آپ پھر سے خاموش رہے۔ آج میرے ساتھ بھی ممانی نے گندا کھیل کھیلا۔ مجھے پتا ہے آج بھی آپ کچھ نہیں بول سکیں گے۔ آپ جیسے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں رن مرید کہتے ہیں۔ جی ہاں، جورو کا غلام۔ اس گھر کے سارے فیصلے ممانی نے کیے اور آپ نے صرف چپ چاپ تماشا دیکھا۔ آج بھی وہ مجھے ذلیل کر کے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں اور آپ آج بھی تماشا دیکھیں گے۔ آپ کی قابلیت پر مجھے پورا یقین ہے۔ میں یہ گھر چھوڑ کر 12 سال پہلے جا چکا ہوتا اگر نانو مجھے قسم دے کر روک نہ لیتی۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر وہ تیار نہیں تھی۔ نانو کی قسم کے علاوہ میرے رکنے کی ایک وجہ اور تھی۔ مجھے ڈر تھا ممانی نانو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ویسا نہ کر دیں۔ اگر نانو کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو آپ اسے بھی حادثہ سمجھ کر خاموش رہتے۔ ایک دفعہ ممانی نے میرے سامنے سے کھانا اٹھا لیا تھا اور مجھے بے عزت کیا۔ اس سے اگلے دن انہوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا۔ آپ پھر بھی خاموش رہے۔ آج سے 12 سال پہلے نانو کے کہنے پر آپ نے میری پاکٹ منی لگا دی۔ آپ ہر مہینے ممانی سے چھپ کر مجھے ایک چیک تھما دیتے۔ وہ چیک مجھے ہمیشہ خیرات کی طرح محسوس ہوئے، ایک ڈرپوک جھٹکی خیرات جو بھیک دیتے ہوئے بھی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ آج وہ چوری سے دی ہوئی بھیک آپ کو واپس کر کے جا رہا ہوں۔ پچھلے 12 سال کے 144 چیک جو میں نے کبھی کیش ہی نہیں کروائے۔ اتنے سالوں کے دوران جب کبھی آپ کو اس یتیم بچے کا خیال آتا تو آپ اسے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر کھانا ضرور کھلا دیتے، اور میں بھی چپ چاپ آپ کا دل رکھنے کی خاطر وہ کھانا کھا لیتا۔ اس کھانے کے ایک ایک نوالے پر ممانی کی نظریں ہوتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا اس کھانے سے زہر کھانا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے گھر کا کبھی پانی بھی نہیں پیا تھا۔ مامو جان، ایسی باتیں ہمیشہ ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ نانا جان کو تو میں نے دیکھا نہیں۔ نانو نے کبھی آپ کو کچھ سمجھایا نہیں، ہمیشہ خاموش رہی۔ ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ آپ کی عظیم بہن کا نالائق بیٹا بلال احمد۔ دادو، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کبھی پاپا کو کچھ نہیں کہا، ہمیشہ بلال کو ہی صبر کرنے کو کہتی ہیں۔ ہمیشہ بلال کو ہی صبر کرنے کو کہا۔ توشی اپنی دادی سے کوٹ فتح گڑھ میں اپنی آبائی حویلی میں بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ توشی بیٹی، ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ تمہارے باپ نے ہمیشہ تمہاری ماں کی بات مانی ہے۔ مجھے ڈر تھا میں اسے کچھ کہوں گی، اگر اس نے انکار کر دیا تو میرے پلے کیا رہ جائے گا۔ تمہارے باپ کی شادی کا میرا ہی فیصلہ تھا۔ میں نے ساری زندگی اپنے اس غلط فیصلے کو صحیح ثابت کرنے میں گزار دی۔ تمہاری پھپھو تمہارے دادا کی لاڈلی تھی۔ تمہارے دادا نے تمہاری پھپھو کی پسند سے ملک جلال احمد کے ساتھ تمہاری پھپھو کا رشتہ طے کیا تھا۔ دونوں ساتھ پڑھتے تھے۔ تیرا باپ تیری ماں پر لٹو تھا۔ یہ رشتہ میں نے تیرے دادا اور پھپھو کی مخالفت کے باوجود ضد میں کیا تھا۔ دادی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئیں، تھوڑے توقف کے بعد گویا ہوئیں۔ توشی، کبھی بھی اپنے سائیں سے ضد نہ کرنا، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تیرے باپ کی شادی کے بعد چند دنوں کے اندر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ تیرا باپ تیری ماں کے پیچھے ہم سب کو چھوڑ سکتا ہے۔ ایک دن تیری ماں اور تیرے دادا میں زمین نہ بیچنے پر بحث ہو گئی۔ تیری ماں نے بڑی بدتمیزی کی تیرے دادا کے ساتھ، اور تیرا باپ بیٹھا تماشا دیکھتا رہا۔ اسی وقت تیرے دادا کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ہم اس حویلی میں تھے اور تیری پھپھو لاہور تھی۔ تیرا دادا چل بسا۔ تیری ماں نے تیرے باپ کا حصہ بیچ کر ہی دم لیا۔ تیری پھپھو نے اپنا حصہ نہیں بیچا۔ پھر تیرے باپ کے لیے میری ممتا جاگ اٹھی۔ جمال کو جیل سے نکالنے کے لیے تیری ماں کے کہنے پر تیری پھپھو کو مجبور کیا۔
تیری پھپھو نے اپنی زمین اپنے بھائی پر قربان کر دی، پھر تیری ماں تیری پھپھو کو بھی کھا گئی، تیرا باپ پھر بھی کچھ نہ بول سکا۔ اب تو ہی بتا تیرے باپ کو کیا کہوں، اتنا بڑا کاروباری بندہ ہے لیکن اپنے گھر کے فیصلے نہیں کر سکا۔ دادی نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ توشی کے دیکھنے سے پہلے دادی نہیں چاہتی تھی کہ توشی پھر پرانی باتوں کو یاد کر کے روئے۔ دادو، آپ نے بلال کے لیے بھی پاپا سے کبھی بات نہیں کی؟ بیٹا سچ پوچھو تو مجھے ڈر تھا تمہاری ماں سے، کہیں وہ بلال کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں نے کبھی اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ میں تیرے باپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کرنا اس نے وہی تھا جو تیری ماں کا حکم ہوتا۔ بہشتی تیرا دادا بڑی نگاہ رکھنے والا بندہ تھا، مجھ سے کان میں کہنے لگا، تیرے باپ کے ولیمے والے دن آج جہاں اڑا میری بات یاد رکھنا، تیرا بیٹا بہت بڑا رن مرید ہوگا۔ میں ہنس پڑی تیرے دادا کی بات سن کر۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا ہے، آپ تو میرے مرید نہیں بنے، یہ تمہارا بیٹا ہے، تیرے دادا نے کہا۔ پھر تیری پھپھو پر نظر پڑی اور بولا، میرا بیٹا وہ ہے، میری بیٹی لڑکی ہو کر بھی دلیر، بہادر، سمجھدار، اور تیرا بیٹا مرد ہو کر بھی چڈو، ڈرپوک اور لائی لگ ہے۔ دادی کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی، انہوں نے اپنی مسکان سے اپنے غم کو چھپانے کی پوری کوشش کی تھی۔ شکر ہے یہ بارش تو کم ہوئی۔ توشی نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دادی دوبارہ بول پڑی، بلال میں مجھے تینوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ بلال اپنے باپ کی طرح خوددار اور اپنی ماں کی طرح سمجھدار اور تیرے دادا کی طرح دلیر، بہادر، مضبوط مرد ہے، تیرے باپ کی طرح چٹو نہیں۔ دادی کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ دادی، کیا مضبوط مرد روتے نہیں ہیں؟ میں نے آج تک بلال کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو گرتے تک نہیں دیکھا۔ توشی نے سنجیدگی سے پوچھا، وہ کیا کہتی ہو تم؟ ہاں یاد آیا، یہ لو۔ دادی نے مسکراتے ہوئے توشی کا تکیہ کلام دہرایا۔ توشی بیٹی وہ روتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں۔ دادی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگا، نانو دوست کے کندھے پر سر رکھ کر رویا جاتا ہے یا پھر ماں کی آغوش میں؟ ماں کی آغوش، دوست کا کندھا۔ دادو نے کئی بار اپنا کندھا پیش کیا مگر وہ رویا ہی نہیں، کبھی میرے کندھے پر سر رکھ کر۔ توشی نے بڑی حسرت سے کہا تھا، وہ اپنی ماں کے پاس جا کر روتا ہے، دادی نے رنجیدگی سے بتایا۔ ماں کے پاس جا کر؟ توشی نے حیرت سے اپنی دادی کے الفاظ دہرائے۔ بلال کہتا ہے ماں کی قبر پر رونا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بلال بھی اپنی ماں کی قبر پر جا کر روتا ہے۔ اسی رات کو رندھاوا ہاؤس سے جانے کے بعد بلال سیدھا ڈیفنس کے ایس بلاک والے قبرستان میں واقع اپنی ماں کی قبر پر گیا۔ بارش ہلکی ہو چکی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر اپنا سر اپنے گھٹنوں میں لیے ہوئے بلال بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بلال کے آنسو زاروں کے تار بہہ رہے تھے۔ بلال سسکیاں لے رہا تھا جیسے کوئی شیر خوار بچہ ہو۔ آج یہ مضبوط مرد گرچی گرچی ہو چکا تھا۔ بلال کے بدن میں کپکپاہٹ تھی، بلال کا دل چھلنی ہو چکا تھا، اس الزام کی وجہ سے اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی۔ بلال بھائی کی گاڑی یہاں اس وقت؟ عادل نے قبرستان کے باہر کھڑی گاڑی دیکھ کر خود سے کہا۔ عادل نورانی مسجد میں عشاء کی نماز ادا کر کے اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس قبرستان سے بابا جمعہ کا موچی خانہ کوئی 8 کلومیٹر سے بھی کم دوری پر تھا۔ عادل نے اپنی BMW کار بلال کی گاڑی کے ساتھ پارک کر دی، پھر اپنی کار سے اتر کر بلال کی گاڑی کے شیشوں کے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ عادل کو کچھ نظر نہیں آیا، اب بھی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ عادل کی تشویش بڑھنے لگی، اس نے بلال کے نمبر پر کال ملائی، بیل جا رہی تھی۔ موبائل کی روشنی کی وجہ سے اسے پتہ چل گیا گاڑی میں کوئی نہیں ہے، بلال کا موبائل بھی گاڑی میں ہی تھا۔ عادل کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، کالے سیاہ بادلوں کی وجہ سے رات مزید سیاہ تھی، اوپر سے ٹھنڈی ہوا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی بارش کی وجہ سے اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ویسے بھی یہ سڑک مین غازی روڈ سے نکلتی ہے، PTCL ایکسچینج کے پاس سے اس روڈ سے صرف 2 گاڑیاں گزرتی ہیں جن کی منزل ایس بلاک کا کوئی گھر ہو۔ عادل سوچ میں پڑ گیا، بلال بھائی کہاں ہو سکتے ہیں؟ قبرستان کے اندر؟ عادل نے خود کلامی کی۔ عادل نے قبرستان کے گیٹ کی طرف نظر ڈالی، بڑا مین گیٹ بند تھا، اس کے ساتھ چھوٹا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ قبرستان کے گیٹ کا رنگ بھی کالی سیاہ رات جیسا ہی کالا سیاہ تھا۔ عادل قدم اٹھاتا ہوا قبرستان کی طرف چل دیا۔ عادل چھوٹے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے رکا، مڑ کر پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا، اس کا وہم تھا۔ عادل زندگی میں کبھی دن کے اجالے میں بھی قبرستان کے اندر نہیں گیا تھا۔ رات کے اس پہر عشاء کے بعد وہ بھی اکیلا، اس نے سامنے کی طرف دیکھا۔ عالم خان پھول فروش کی دکان چھوٹے گیٹ کے بالکل سامنے، جو دکان کم پان شاپ زیادہ لگتی تھی، گول فٹ بال کی طرح بنی ہوئی تھی۔ پھولوں کی دکان جس کے سامنے کی طرف شیشے کی کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں اور پچھلی سائڈ پر دیوار کے ساتھ ایک سفید فریزر رکھا ہوا تھا۔ نوٹ: ہم مسحری اور اسٹیج ڈیکوریشن کا بھی تسلی بخش کام بھی کرتے ہیں۔
ایک چارٹ پیپر پر لکھا ہوا تھا۔ چارٹ پیپر کے نیچے عالم خان پھول فروش اور ساتھ اس کا موبائل نمبر لکھا ہوا تھا۔ مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک پختہ راہداری تھی۔ گیٹ کے بائیں طرف سیکیورٹی گارڈ کا کیبن، مگر اس میں گارڈ نہیں تھا۔ اس وقت قبرستان میں کوئی گورکن بھی موجود نہیں تھا۔ عادل اس پختہ راہداری پر چلتا قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے دائیں بائیں 2 گرین لان تھے اور ان میں لکڑی اور لوہے کی بنی سیٹیں لگی ہوئی تھیں۔ راہداری پر سرخ چھوٹی ٹف ٹائلز لگی ہوئی تھیں۔ عادل ڈرتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے حوصلہ ٹیوب لائٹوں کی وجہ سے تھا۔ بجلی کے چھوٹے کھمبوں پر جا بجا ٹیوب لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ 30-40 قدم چلنے کے بعد عادل کی نظر بلال پر پڑی، جو ٹیوب لائٹ کے پول سے آگے چھوٹے آم کے پیڑ سے کچھ فاصلے پر ایک قبر کے سرہانے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں لیے رو رہا تھا۔ جمیلہ جلال، قبر کے کتبے پر لکھا ہوا تھا اور نیچے کی طرف قبر کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ عادل دبے پاؤں بلال کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے کی طرف وہ چند منٹ اس طرح کھڑا رہا۔ اس کے بعد عادل نے ہمت کی۔ بلال بھائی، عادل نے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دایاں ہاتھ بلال کے بائیں کندھے پر تھا۔ عادل اپنے گھٹنوں پر بیٹھ چکا تھا۔ بلال مسلسل رو رہا تھا۔ چند منٹ عادل کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد عادل نے بلال کو اٹھایا، زور لگا کر۔ عادل کو یوں محسوس ہوا جیسے بلال کوئی بے جان بدن ہو جو صرف سانس لے رہا ہو اور رو رہا ہو۔ عادل نے بلال کو گلے لگا لیا۔ بلال کا سر عادل کے کندھے پر تھا اور وہ زور زور سے رو رہا تھا۔ عادل سمجھ گیا ضرور بلال کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے۔ عادل بھی بابا جمعہ کے انتقال کے وقت ایسے ہی رو رہا تھا۔ تب بھی بلال کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آیا تھا۔ عادل نے بلال کو اپنی کار میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ گیسٹ روم کے بجائے عادل نے بلال کو اپنے بیڈ روم میں لے جانا بہتر سمجھا۔ اپنی ایک شلوار قمیض اسے دی۔ بلال بھائی، کپڑے چینج کر لیں ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی، عادل نے ہینگر بلال کو تھماتے کہا۔ بلال باتھ روم میں چلا گیا اور چند منٹ بعد گرم پانی سے غسل کر کے لوٹا۔ عادل، میری گاڑی منگوا لو، بلال نے گاڑی کی چابی عادل کی طرف بڑھاتے کہا۔ بلال غسل کرنے کے بعد کافی بہتر لگ رہا تھا۔ عادل نے اپنے ملازموں کو بھیج کر بلال کی گاڑی منگوا لی۔ گاڑی آنے کے بعد بلال نے بیڈ روم کی کھڑکی کا پردہ پیچھے ہٹا کر پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کو دیکھا۔ بلال بھائی، کچھ کھائیں گے؟ عادل نے ہولے سے پوچھا۔ بلال نے نفی میں گردن ہلا دی۔ یہ گاڑی کی چابی، کچھ اور چاہیے آپ کو؟ عادل نے جانچتی نگاہوں سے پوچھا۔ بلال نے ارد گرد دیکھا۔ جائے نماز، بلال نے مختصر سا جواب دیا۔ عادل نے ایک کیبن کھولا اور جائے نماز نکال کر دے دی۔ بلال بھائی، اگر کچھ چاہیے ہوگا تو آپ مجھے کال کر دیجیے گا، میں 7 والے روم میں ہوں۔ اب آپ آرام کریں۔ ہاں، یاد آیا، قبلہ اس طرف ہے، عادل نے جانے سے پہلے بتا دیا تھا۔ بلال نے جائے نماز بچھایا اور عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اگلی صبح عادل فجر کی نماز ادا کرنے کے 1 گھنٹہ بعد اپنے ہی بیڈ روم میں بلال سے اجازت لے کر داخل ہوا تو اس نے دیکھا بلال اب بھی جائے نماز پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بلال نے ساری رات جائے نماز پر گزار دی۔ بلال صبر اور نماز کے ذریعے اپنے اللہ سے مدد لے چکا تھا۔ بلال جس کرب میں مبتلا تھا اب وہ شانت ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کی پریشانی اب ایک میٹھی مسکان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ یقین اور بے یقینی کی جنگ میں یقین جیت چکا تھا۔ داخلی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہو چکی تھی۔ بلال کے ماتھے پر لگا کلنک کا ٹیکا رات بھر سجدے میں پڑی رہی پیشانی سے صاف ہو چکا تھا۔ بلال کا چہرہ بارش کے بعد کی دھوپ جیسا روشن، چمکدار اور اجلا تھا، مگر بلال کی گرین آنکھیں نیند کی وجہ سے سرخ تھیں، پھر بھی وہ فریش لگ رہا تھا۔ السلام علیکم بلال بھائی، عادل نے اندر آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام عادل صاحب، بلال نے جائے نماز کو سمیٹتے جواب دیا اور عادل کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنے چہرے پر تبسم سجائے۔ عادل صاحب تشریف رکھیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، بلال نے مسکراتے کہا۔ عادل کھلکھلا کر ہنس دیا۔ عادل کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ عادل صاحب، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ کھلا دو، بلال نے عادل سے کہا۔ جی جی بلال بھائی، مجھے اندازہ ہے، اس لیے میں ناشتے کا بول کر آیا ہوں۔ چند منٹ بعد 2 ملازم اندر آئے، ایک عمر رسیدہ خاتون تھی اور ایک نوجوان لڑکا۔ ان دونوں نے ناشتہ سینٹر ٹیبل پر ہی لگا دیا۔ ممی ڈیڈی اور دادی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، پھپھو کے بیٹے کی شادی ہے، اس لیے میں نے سوچا یہیں منگوا لوں ناشتہ، عادل نے کہا۔ ناشتہ بلال کی پسند کے مطابق تھا، گڑ والی چائے، براؤن بریڈ، فریش اورنج جوس، انڈوں کی سفیدی والا آملیٹ۔ عادل اور بلال نے ناشتہ کیا۔ بلال بھائی، دوپہر کے لیے میں نے دیسی مرغ، وہ بھی دیسی گھی میں پکا ہوا، اور پیاز گوشت بول دیا ہے، عادل اپنے ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے صاف کرتے بولا۔ عادل، میں دوپہر تک نہیں رک سکوں گا، بلال نے وال کلاک پر نظر ڈالتے کہا۔ وال کلاک پر 8 بجنے والے تھے۔ عادل نے بلال کی طرف حیرت سے دیکھا۔ عادل سوچ رہا تھا، بلال بھائی بھی عجیب کریکٹر ہیں، رات کو رو رہے تھے، صبح مسکرا رہے تھے اور اب جا رہے ہیں۔
عادل صاحب، میں آج 11 بجے کی فلائٹ سے عمرہ ادا کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں دوپہر تک نہیں رک سکتا، ورنہ آپ کی دعوت سر آنکھوں پر، واپسی پر آپ سے کھانا ضرور کھاؤں گا۔ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں آج؟ عادل نے حیرت سے سوال کیا۔ بلال بھائی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا تھا، مجھے آپ سے گلہ ہے۔ اگر زندگی نے مہلت دی تو ہم اس سال حج ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ عمر رسیدہ خاتون اور وہ نوجوان لڑکا ناشتے کے برتن اٹھانے کے لیے آ گئے تھے۔ بلال نے انہیں دیکھا تو گاڑی کی چابی عادل کی طرف بڑھاتے بولا، عادل صاحب، گاڑی سے میرا ہینڈ کیری منگوا دو، اسے کپڑے اور پاسپورٹ نکالنا ہے۔ بلال بھائی، میں خود لے کر آتا ہوں۔ عادل نے جلدی سے گاڑی کی چابی پکڑی اور ہینڈ کیری لینے چلا گیا۔ نوجوان ملازم لڑکا ناشتے کے برتن ٹرالی پر رکھ کر کمرے سے جا رہا تھا۔ بلال کھڑکی سے پردہ ہٹا کر عادل کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی گاڑی کے پاس کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آپ ہی بلال ہو صاحب؟ ملازمہ نے ادب سے پوچھا، بلال کی طرف دیکھ کر۔ بلال اس ملازمہ کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوا۔ جی ہاں خالہ جی، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ صاحب، آپ کو اور بابا جی کو کون نہیں جانتا؟ اس گھر میں ہاشمی صاحب سے لے کر مالی تک سب آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ میرا ابا جی بڑے پیر صاحب کی ایسے ہی عزت کرتے تھے جیسے عادل آپ کی اور بابا جمعہ کی کرتا ہے۔ میں تو رات کو ہی سمجھ گئی تھی جب عادل صاحب اپنے بیڈ روم میں آپ کو لے کر آئے تھے، ورنہ اس بیڈ روم میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے سوائے میرے صاحب۔ آپ نے کیا جادو کر دیا ہے ہمارے عادل صاحب پر؟ 6 مہینے پہلے تک جب میں یہ کمرہ صاف کرنے آئی تھی تو روڑی سے زیادہ گندا ہوتا تھا اور اب مسجد کی طرح صاف ہوتا ہے، صفائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ملازمہ نے بہت کچھ بتانے کے ساتھ ساتھ کچھ پوچھ بھی لیا۔ لگتا ہے آپ اس گھر میں کافی سالوں سے ہیں، بلال نے اندازہ لگایا۔ جی صاحب، میں 22 سال سے یہاں کام کر رہی ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں، پیروں کا گھرانہ ہے، زندگی میں پہلی بار کسی پیر زادے کا مرشد دیکھ رہی ہوں، ملازمہ نے جواب دیا۔ بلال سمجھ کر بھی تفصیل جاننا چاہتا تھا، اس لیے اس سے پوچھا، کیا مطلب؟ صاحب، مطلب یہ کہ عادل صاحب کے دادا بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کے تایا بہت مشہور پیر ہیں، لوگ اس گھرانے کی بہت عزت کرتے ہیں۔ عادل صاحب ان سب سے بڑھ کر آپ کی اور بابا جمعہ کی عزت کرتے ہیں۔ رات آپ کو روتا دیکھ کر عادل صاحب پوری رات سو نہیں سکے، مجھے کہنے لگے حلیمہ بھی۔ بلال بھائی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے، اللہ خیر کرے۔ آپ کا نام حلیمہ بھی ہے؟ بلال نے پوچھا۔ شناختی کارڈ پر تو میرا نام حلیمہ صادق ہے، بس عادل صاحب حلیمہ بھی کہتے ہیں۔ صاحب، وہ جو سامنے دیوار ہے جس کے اوپر پلاسٹک کا پردہ ہے، اس دیوار پر پہلے 3 تصویریں لگی ہوئی تھیں، اب ایک اور بڑی تصویر لگا دی ہے عادل صاحب نے۔ بلال نے کمرے کی مغربی دیوار کی طرف دیکھا جہاں دیوار پر کھڑکیوں کے اوپر لگے ہوئے بلائنڈرز کی طرح دیوار پر 8 فٹ آگے کی طرف لائٹ گرین شیڈ کا بلائنڈر لگا ہوا تھا۔ بلال اس دیوار کی طرف بڑھا جس کے پیچھے لگی ہوئی تصویریں اس پردے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھیں۔ بلال نے بغیر اجازت کے اس پردے کو ہٹانا مناسب نہیں سمجھا۔ بلال کا منہ اس دیوار کی طرف تھا اور حلیمہ بھی کی طرف پشت تھی۔ حلیمہ بھی کھڑی ہوئی بلال کو دیکھ رہی تھی۔ بلال بھائی، آپ کا ہینڈ کیری؟ عادل کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، ساتھ ہی کہنے لگا، آپ کپڑے نکال لیں، حلیمہ بھی پریس کروا دیتی ہیں۔ بلال نے اپنے کپڑے حلیمہ بھی کو دیتے کہا، وہ کمرے سے چلی گئیں۔ اس کے بعد عادل نے وہ بلائنڈرز پیچھے ہٹایا، دیوار پر 4 بڑی تصاویر آویزاں تھیں۔ بلال بھائی، یہ میرے دادا اور دادی ہیں، یہ ممی ڈیڈی، اور یہ میرے اور عظمیٰ کے بچپن کی تصویر ہے۔ دادا اور دادی کی تصویر جو کہ بلیک اینڈ وائٹ تھی، دوسری تصویر اس کے والدین کی تھی جو کہ کلر تھی، تیسری تصویر جو کہ دیوار پر سب سے نیچے لگی ہوئی تھی اسکول یونیفارم پہنے 2 بچوں کی تھی، ایک بچہ موٹا گندمی رنگت والا اور ایک بچی گول مٹول گوری چٹی رنگت والی۔ چوتھی تصویر کے پاس کھڑے ہو کر عادل نے محبت سے سرشار ہو کر کہا، یہ میرے مرشد بابا جمعہ خان میاواتی اور میرے محسن، میرے دوست ملک بلال احمد ہیں۔ عادل کی سانسوں سے عقیدت کی خوشبو آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کے لہجے میں احترام تھا، وہ بلال سے بلال کو متعارف کروا رہا تھا۔ بلال بھائی، اگر یہ 2 عظیم بندے مجھے نہ ملتے تو شاید میں پاگل ہو جاتا، ان دونوں نے مجھے زندگی سے ملا دیا۔ عادل بول رہا تھا اور بلال سن رہا تھا۔ میں بھی عظمیٰ سے بات کر رہا تھا، میں نے اسے بتایا آپ میرے ساتھ میرے گھر پر ہو، وہ آپ سے ملنے کے لیے یہاں آ رہی ہے۔ بلال بھائی، آپ نے ہم دونوں کا خود سے ہی تعارف کروا دیا، ورنہ میں اور عظمیٰ خود ہی سے بھاگ رہے تھے، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں اور عظمیٰ ایک دوسرے کی محبت سے انجان ہی رہتے۔ بلال خاموشی سے عادل کے سامنے کھڑا ہوا، عادل کی باتیں سن رہا تھا۔ بلال بھائی، میری اور عظمیٰ کی شادی نومبر میں ہو رہی ہے، ڈیڈی اور عظمیٰ کے انکل نے ہماری مرضی سے رشتہ طے کیا ہے۔ عادل کے چہرے پر میٹھی سی مسکراہٹ ابھری مگر بلال سنجیدہ تھا۔ بلال واش روم میں گیا اور اپنے کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے وہ تصویریں نکال لایا اور عادل کی طرف بڑھا دیں۔
عادل نے وہ ساری 2 درجن کے قریب تصویریں دیکھیں۔ اب عادل کے چہرے پر بھی سنجیدگی تھی، کڑوی سنجیدگی میٹھی مسکراہٹ کو کھا گئی تھی۔ بلال بھائی، مجھ سے بابا جی کہا کرتے تھے۔ عادل بیٹا، اکثر آپ کا سچ حقیقت نہیں ہوتا۔ یہ تصویریں سچ ہوں گی مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ مجھے عظمیٰ اور خود سے زیادہ ملک بلال احمد پر اعتماد ہے۔ میٹھی مسکراہٹ نے کڑوی سنجیدگی کو پھر مات دے دی۔ عادل نے وہ تصویریں اپنے دراز کے اندر رکھ دیں۔ بلال بھائی، اگر اجازت ہو تو کل رات کو ایسا کیا ہو گیا تھا؟ عادل نے رک رک کر آدھا سوال پوچھا۔ بلال نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز کی طرف دیکھا جہاں پر عادل نے بلال اور عظمیٰ کی تصویریں رکھی تھیں۔ عادل ساری بات سمجھ گیا، اس نے مزید تفصیل نہیں پوچھی۔ عادل صاحب، اب 14 مارچ کو میرا نکاح نہیں ہوگا، سب کو اطلاع کر دینا، اور ابھی اس بارے میں عظمیٰ سے ذکر مت کرنا، میرے جانے کے بعد بتا دینا۔ بلال آدھی بات کر کے خاموش ہو گیا۔ بلال ایک دم سنجیدہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد عظمیٰ بھی آ گئی۔ عادل اور عظمیٰ نے بلال کو ایئرپورٹ ڈراپ کیا۔ بلال عمرہ کرنے چلا گیا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے واپسی کے بعد جب عادل اور عظمیٰ گھر لوٹے تو کوچ میں عادل نے اپنی کار عظمیٰ کی سوزوکی مہران کے ساتھ کھڑی کی تو گاڑی سے اتر کر وہ دونوں بلال کی گاڑی کی طرف آئے۔ عادل، تمہیں پتا ہے بلال کی گاڑی کیوں نہیں بدلتا؟ عظمیٰ نے عادل کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ کیوں؟ عادل نے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ اس کے ابا کی نشانی ہے، عظمیٰ نے بتایا۔ مجھے تو لگتا ہے بلال اپنے نکاح والے دن بھی اسی گاڑی کو سجائے گا اور نوشی کو اپنے گھر اسی میں بٹھا کر لائے گا۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، عادل نے عظمیٰ کو اطلاع دی۔ تو پھر ہم تمہاری BMW کو سجائیں گے بلال کے نکاح والے دن، عظمیٰ خوشی سے بولی۔ عظمیٰ، اب بلال بھائی کا نوشی سے نکاح نہیں ہوگا، عادل نے دو ٹوک بات کر دی۔ وائی، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں ہوگا یہ نکاح؟ عادل، کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بلال بالکل نارمل تھا، بلال کی کسی بات سے تو مجھے نہیں لگا۔ عظمیٰ نے بہت سارے سوال عادل سے پوچھ لیے تھے۔ عظمیٰ روحان سے چہرے کے ساتھ عادل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عادل، تم میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ عظمیٰ نے عادل کی طرف انگلی کر کے پوچھا۔ عظمیٰ، یہ سچ ہے، مجھے کوئی 2 گھنٹے پہلے بلال بھائی نے خود بتایا تھا۔ میں کل رات کو بلال بھائی کو ڈیفنس کے قبرستان سے لے کر آیا تھا، وہ ایک قبر کے سرہانے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ عادل نے رنجیدگی سے کہا۔ بلال رو رہا تھا؟ رو رہا تھا؟ وہ بھی بلال؟ میں نے 2-2.5 سال کے دوران اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عظمیٰ نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ میرے ساتھ آؤ، میرے بیڈ روم میں، عادل جاتے ہوئے بولا۔ عظمیٰ اس کے پیچھے چل دی۔ بیڈ روم میں داخل ہونے کے بعد عادل نے بلال اور عظمیٰ کی وہ تصویریں عظمیٰ کو تھما دیں۔ اوہ مائی گاڈ، میری بے وقوفی، بلال نے تو کبھی میرے جسم کو تو کیا میرے پہنے ہوئے کپڑوں کو بھی نہیں چھوا۔ عادل غور سے دیکھ رہا تھا عظمیٰ کی طرف۔ عادل، کہیں تو تم بھی ان تصویروں سے؟ مجھے بلال بھائی اور آپ پر پورا اعتماد ہے، عادل نے عظمیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ عظمیٰ، آپ بیٹھ جاؤ۔ عظمیٰ صوفے پر بیٹھ گئی۔ عادل، یہ وہ لمحہ تھا جب بلال مجھے تمہارے بارے میں بتا رہا تھا، تمہاری محبت سے میرا تعارف کروا رہا تھا، تب مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے میری منزل مل گئی ہو، جیسے ڈوبتے کو کنارہ مل جائے، جیسے قحط کے دنوں میں بارش شروع ہو جائے۔ میں تو بلال سے ایسے لپٹی تھی جیسے موت کو مات دے کر مریض اپنے طبیب سے لپٹ جائے۔ کس طرح ان تصویروں کو غلط رنگ دیا گیا ہے۔ میں توشی سے بات کرتی ہوں ابھی۔ عظمیٰ نے ابھی اپنے موبائل پر توشی کا نمبر دیکھنا شروع کیا۔ عظمیٰ، آپ کسی کو بھی فون مت کرو، ایک دفعہ مجھے بلال بھائی نے کہا تھا۔ عادل، محبت کو کسی کی بھی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بلال بھائی نے بھی یہی کہا تھا۔ اعتماد محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ بلال بھائی نے مجھے تصویریں دکھائیں تو کہا کچھ نہیں، اور نہ ہی اپنی صفائی دی۔ اگر میں بلال بھائی اور آپ پر اعتماد کر سکتا ہوں تو ان کی ہونے والی بیوی کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ عظمیٰ نے اپنے موبائل کو صوفے پر رکھ دیا اور کسی گہری سوچ میں کھو گئی۔ رندھاوا صاحب، آپ کن سوچوں میں گم ہیں؟ ناہید اپنے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ جمال ایزی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، سگار کے دھوئیں سے حقیقت کو اندھا بنانا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں بلال کا لکھا ہوا جملہ گونج رہا تھا۔ جورو کا غلام، رن مرید۔ جمال رات سے نہ جانے کتنے سگار سلگا چکا تھا۔ رندھاوا صاحب، میں رات کو آئی تھی، آپ نے اندر سے لاک لگایا ہوا تھا، میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ رات گئی بات گئی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جمال نے ناہید کی طرف دیکھا جس کا ہاتھ جمال کے گال پر تھا۔ ناہید کے ہونٹوں پر مرہمی مسکراہٹ تھی جس نے فوراً جمال کے گھاؤ بھر دیے تھے۔ جمال نے وہ خط اور بلال کے لوٹائے ہوئے چیک اپنے لاکر میں رکھ لیے تھے، اس فولڈر سمیت جس کی ناہید کو خبر نہیں تھی۔ 1 مارچ
2014 بروز ہفتہ توشی اور جہاں آرا مغرب کے بعد کوٹ فتح گڑھ سے گھر لوٹے تو گھر میں عجیب کا طرح کا سناٹا تھا۔ جہاں آرا اپنے کمرے میں چلی گئیں اور توشی اپنے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ نوشی ٹیرس پر کھڑی بلال کے روم کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی آئیں گے وہ دن، توشی نے پیچھے سے نوشی کو جپی ڈال لی۔ میں کل رات سے فون کر رہی ہوں، کوئی رسپانس نہیں۔ بلال کی تو سمجھ آتی ہے، اس کا نمبر کیوں آف ہے؟ میری جان، تم نے کیوں جواب نہیں دیا؟ توشی نوشی کے کمر سے لپٹی ہوئی تھی۔ نوشی نے خود کو توشی کی باہوں کے حصار سے چھڑوایا اور کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ توشی نے خود کلامی کی۔ توشی اس کے پیچھے کمرے کے اندر آئی۔ نوشی کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کا چہرہ مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح تھا۔ کیا ہوا نوشی؟ توشی نے فکر مندی سے پوچھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ نوشی غصے سے چیخی۔ شرافت کا چوغا اتر گیا اور بلال کی حقیقت سامنے آ گئی۔ میں سمجھی نہیں، صاف صاف بات کرو۔ توشی کو تشویش ہوئی۔ جب کھلی آنکھوں سے سچائی دیکھ لی جائے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں رہتی، نوشی نے غصے سے کہا۔ اس کے بعد نوشی نے ساری بات توشی کو بتائی، حرف سے جملے تک، شروع سے آخر تک۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، یہ سب جھوٹ نکلے گا، ضرور کسی کی سازش ہے، توشی نے افسردگی سے جواب دیا۔ 2 دن میں اتنا سب کچھ ہو گیا اور کسی نے ہمیں بتانا تک مناسب نہیں سمجھا۔ بلال، ایسا نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، توشی نے پریشانی سے کہا۔ تمہیں آج تک بلال میں کوئی نقص نظر آیا ہے جو اب آئے گا؟ اس شخص نے تمہاری بہن کی زندگی برباد کر دی اور تم اب بھی اس کی وکالت کر رہی ہو۔ 12 دن بعد ہماری شادی تھی اور اس نے یہ گل کھلائے ہیں۔ پاپا رات سے اپنے بیڈ روم سے نہیں نکلے، ماما کا الگ برا حال ہے، میں رات بھر سو نہیں سکی، اور تم اب بھی اس کی فار گاڈ سیک، تم کچھ تو ہوش سے کام لو۔ نوشی غصے سے توشی پر بھڑکی۔ ہوش سے کام لو تم؟ نوشی میڈم، یہ سب الزام ہے، حقیقت نہیں ہے، مجھے تو اس سب میں ماما کا ہاتھ لگ رہا ہے، توشی نے رگے تن کر جواب دیا۔ کچھ تو شرم کرو، اپنی ماں کے متعلق ایسا سوچتے ہوئے، تم اپنی ماں کو جانتی نہیں ہو کیا؟ وہ کیسی ہیں؟ افسوس تو یہی ہے کہ تم ماما کو جان ہی نہیں سکی اور نہ ہی بلال کو۔ نوشی، اپنے دل سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ نوشی، وہ تم سے پیار نہیں، محبت بھی نہیں، عشق کرتا ہے۔ توشی نے نوشی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ عشق کرتا ہے؟ مائی فٹ! نوشی دانت پیستے بولی۔ سچ کہا تھا بلال نے، تمہارا عشق وقتی بخار ہی تھا جو اتر گیا۔ بلال نے کہا تھا آج کل کا عشق وقتی بخار ہے اور تم نے ثابت کر دیا۔ یہ عشق سب بکواس ہے، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ عشق کس بلا کا نام ہے اور عشق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نوشی نے طنزی انداز میں کہا۔ عشق کا مطلب ہے بلال، توشی نے تفاخر سے جواب دیا۔ میں ان کی نہیں، اس بلال کی بات کر رہی ہوں، نوشی نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کرتے ہوئے کہا۔ اور میں عشق کے مطلب کی بات کر رہی ہوں، توشی یکایک بول پڑی۔ چلو مان لیا عشق کا مطلب بلال ہے، ذرا یہ تو بتاؤ بلال کا مطلب کیا ہے؟ نوشی نے فلسفیانہ انداز میں پوچھا۔ کچھ نام خود میں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ مطلب ان کے آگے چھوٹا پڑ جاتا ہے، توشی نے کسی دانشور کی طرح جواب دیا، بالکل ویسے جیسے اس نے بابا جمعہ سے سنا تھا۔ SMS نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آپی، آپ دونوں کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ دونوں بہنوں کی جرا وقتی طور پر ختم ہو گئی تھی۔ جہاں آرا کو ساری بات بی جی نے بتا دی۔ کوٹ فتح گڑھ سے واپس آنے کے فوراً بعد، جمال، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر یہ بات جھوٹی نکلی تو میں قیامت والے دن تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ جمال، مرد بنو، تم جٹ رندھاوا ہو، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میرا بیٹا رن مرید ہے۔ جہاں آرا غصے سے گرجی۔ اس بوڑھی ملکہ کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کرنا شروع کر دیں ان گھروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب بھی ہوش کے ناخن لو، تم صرف وہ دیکھتے ہو جو تمہاری بیوی تمہیں دکھاتی ہے۔ بہو کو اس رشتے پر اعتراض تھا تو صاف کہہ دیتی، یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے میں ناہید کمرے میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے جمال اور جہاں آرا ہی کمرے میں تھے۔ جہاں آرا اپنی ایزی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھیں اور جمال ان کے سامنے نظریں جھکائے دیوان پر بیٹھا تھا۔ ناہید اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ خالہ، آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں؟ ناہید آگ بگولا ہو گئی۔ الزام، تہمت، بہتان، کوئی بھی نام دے لو ناہید، عمر گزر جاتی ہے یہ گھاؤ بھرتے بھرتے۔ جس دن تم پر جھوٹا الزام لگے گا تب پوچھوں گی تم سے کتنا گہرا ہوتا ہے یہ زخم۔ جہاں آرا گھائل آواز سے بولی۔ ان کے چشمے کے نیچے موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ آخر بن ہی گئی نا اب ساس، ناہید نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ افسوس، میں نے ساری زندگی پھولوں کی طرح تمہیں اپنی اکلوتی مرحومہ بہن کی نشانی سمجھ کر رکھا، تمہاری ہر جاتی پر خاموش رہی، ماں کی طرح پیار کیا مگر تم بیٹی نہ بن سکی۔ ناہید، تم میرے سواگ کو کھا گئی، میری بیٹی کو پاگل بنا کر مار ڈالا اور اب بلال کے ساتھ یہ گندا اور بیہودہ کھیل کھیل رہی ہو۔ ناہید، اگر میں ساس بنتی تو تمہاری سانسیں روک لیتی، شکر کرو ایسا نہیں ہوا،
میں چاہتی تھی میرا جڈو بیٹا مرد بن جائے، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ جہاں آرا کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ انہوں نے چشمہ اتار کر اپنے آنسو صاف کیے۔ ان کے لہجے میں کوئی دید، کوئی لحاظ نہیں تھا۔ ناہید ہکا بکا تھی اپنی خالہ کی باتیں سن کر۔ وہ پاؤں پٹکتے کمرے سے جانے لگی۔ رکو اور یہاں بیٹھ جاؤ، جہاں آرا نے تلخ لہجے میں حکم دیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو ناہید بیگم، اگر اس بار یہ جھوٹ ہوا تو ایک الزام میں تم پر لگاؤں گی۔ جب بیٹا بے غیرت بن جائے تو ماں کو غیرت مند بننا پڑتا ہے۔ اور چودھری صاحب آپ بھی سن لو، یہ گھر بھی بلال کا ہے اور 50 ایکڑ زمین بھی آپ خرید کر دیں گے، اور جہاں تک نوشی اور بلال کے رشتے کی بات ہے اسے میں خود ختم کرتی ہوں۔ تم دونوں اپنی بیٹی کے لیے دیکھ لو کوئی اس جیسا۔ بے وقوف کم عقل، ہاں ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، اس گھر سے تم سب لوگ جاؤ گے، صرف میں اور بلال رہیں گے یہاں پر، اور آئندہ ناہید بیگم میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تو حلق سے تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ جہاں آرا نے 100 سونار کی ایک لوہار کی والا معاملہ بیٹے اور بہو کے ساتھ کیا تھا۔ اب تم جا سکتی ہو، اور چودھری صاحب آپ بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ جہاں آرا بیگم نے اپنے بیٹے کو تن سے فرمان جاری کیا۔ نوشی اور توشی کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی یہ سب سن رہی تھی۔ ناہید اور جمال وہاں سے چلے گئے۔ تم دونوں اندر آؤ، دادی نے روبدار آواز میں حکم دیا۔ نوشی اور توشی کمرے میں آ گئیں۔ بیٹھ جاؤ، دادی پھر سے بولی۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کی جگہ پر بیٹھ گئیں، توشی جمال کی جگہ اور نوشی ناہید والی جگہ۔ دادو آپ نے یہ رشتہ کیوں ختم کیا؟ توشی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اپنی بہن سے پوچھ لو، کیا یہ بلال کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہے؟ دادی نے دو ٹوک کہہ دیا۔ نوشی نظریں جھکائے سوچ رہی تھی۔ توشی بیٹی، محبت سوچ کر نہیں کی جاتی، اور نوشی سوچ رہی ہے، اس لیے یہی بہتر ہے۔ سوچنے کے لیے بھی عقل کا ہونا ضروری ہے۔ اس بدبخت نے سوچنا بھی کیا ہے؟ بیشتی تمہارا دادا کہا کرتا تھا، جہاں آرا بیگم، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ دادی نے ٹھنڈی سانس لیتے ترس کھاتی نظروں کے ساتھ نوشی کی طرف دیکھتے کہا۔ مگر دادو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نینا کے ساتھ بلال کو۔ عظمیٰ کی تصویریں میں صبح آپ کو دکھا دوں گی، اور ارم واسطی بھی یہیں پر ہے، کل وہ بھی آ جائے گی۔ نوشی اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ الزام لگانے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا۔ میں نے ایسے کئی فیصلے کرتے ہوئے تیرے دادا کو دیکھا تھا۔ تیرا دادا تب تک فیصلہ نہیں کرتا تھا جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لیتا۔ تم نے بلال کو صفائی کا موقع دیا؟ دادی نے پوچھا۔ نوشی نے نفی میں گردن ہلا دی۔ مگر میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ نوشی اپنے موقف پر قائم تھی۔ اس سے پہلے میں تمہیں اندھی بھی بول دوں، چلی جاؤ یہاں سے، دادی نے نوشی سے منہ موڑتے کہا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، خالہ کیسی باتیں کر رہی تھیں؟ انہوں نے ہماری بچیوں کے سامنے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، ہمارے مقابلے میں اس بھیک منگے کی وکالت کر رہی تھی، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ رندھاوا صاحب، مجھے سب پتا ہے، آپ اسے 12 سال سے ہر مہینے کچی خاصی رقم کا چیک دیتے آئے ہیں، اور وہ بے غیرت ہمارا کھا کر بھی ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد اس احسان فراموش نے ہمارے بیٹے کو مارا۔ میں تو پولیس بلانے لگی تھی، پھر رندھاوا ہاؤس کی عزت کا خیال آ گیا۔ ناہید اپنے بیڈ روم میں آنے کے بعد جمال سے مخاطب تھی۔ ناہید بیگم، اگر اس بار اس میں تمہاری کوئی سازش ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم اپنا منہ چھپاتی پھرو گی، جمال غصے سے بولا۔ رندھاوا صاحب، آپ بھی مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ ناہید نے نینوں کے تیر چلائے اور جمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے خالہ جان کی بے ادبی تھوڑی کی ہے، میں تو اس کمینے اور فقرے کی بات کر رہی ہوں، ناہید نے جمال کا ہاتھ چومتے کہا۔ جمال نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور لاکر سے وہ سارے 144 چیک نکالے اور ناہید کے منہ پر دے مارے۔ تم جسے منگتا کہتی ہو وہ سخی نکلا، وہ میری دی ہوئی بھیک میرے منہ پر مار کر چلا گیا۔ جمال نے غصے سے ناہید کو گردن کے بالوں سے پکڑا۔ ناہید بیگم، اگر بلال بے گناہ ہوا تو تم نشان عبرت ضرور بنو گی، جمال نے ناہید کو جھنجھوڑتے کہا، پھر بیڈ روم سے نکل گیا۔ دادو، شکر خدا کا ہم نے اب تک شادی کے کارڈ تقسیم نہیں کیے تھے، ورنہ ہم لوگوں کی بہت بدنامی ہوتی۔ اب کیا ہوگا؟ توشی نے اپنی دادی سے پوچھا۔ دادی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بڑا ظلم کیا تیری ماں نے، یہ ظلم تیرے باپ نے کروایا ہے۔ دادی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ توشی کیا بول رہی ہے؟ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ دادو، آپ کہاں کھو گئی؟ کچھ تو بتائیں، ہم نے کارڈز نہیں تقسیم کیے، معلوم تو سارے ڈیفنس کو ہے، جمال رندھاوا کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ توشی دکھ اور کرب سے بول رہی تھی۔ تم دونوں کی شادیاں مقررہ تاریخوں پر ہی ہوں گی، جمال نے اندر آتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ تم جاؤ اور اپنی ماں کو بلا کر لاؤ، جمال نے توشی سے کہا۔ توشی چلی گئی۔ جہاں آرا نے جمال کی طرف دیکھا۔ چودھری جمال رندھاوا صاحب، دیکھ لو اپنی بیوی کے سامنے تمہاری ہوا نہ نکل جائے، جہاں آرا نے اپنے آنسو رومال سے صاف کرتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ماں جی، دیکھنا کیا ہے؟
توشی کا رشتہ میں نے کیا تھا آپ کے اور بلال کے مشورے سے۔ نوشی کا رشتہ آپ نے ختم کر دیا، اب نوشی کی ماں اپنی بیٹی کا رشتہ خود کرے گی۔ جمال سوچوں میں گم بول رہا تھا۔ نہ بیٹا جی، نوشی کا رشتہ تمہاری بیگم صاحبہ اور تم نے خود ختم کیا تھا، میں نے تو صرف رشتہ ختم ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ بلال کی جگہ کون سید زادہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ تھامتا ہے۔ سید زادہ ہی ہوگا خالہ جان، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ناہید لہراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ 2 گھنٹے پہلے والی بے عزتی اسے یاد ہی نہ تھی۔ اتنا گھمنڈ اور یہ تکبر، خالی سید زادہ ہونے سے بات نہیں بنتی ناہید، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ جہارا نے جواب دیا، سب دیکھ لیا ہے خالہ جان۔ ناہید نے تیور دکھاتے کہا۔ ناہید بیگم یہ تیور مت دکھاؤ، نوشی کا رشتہ تم کرو گی خود اپنی مرضی سے، اور شادی بھی پرانی تاریخوں پر ہی ہوگی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میری بیٹی کے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی ہوا، ویسا ہی سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ اور یاد رکھو، اگر بلال پر لگائے ہوئے الزام جھوٹے نکلے تو ایک الزام ماں جی کی بجائے میں لگاؤں گا تم پر۔ ساسیں اپنی بہوؤں پر الزام لگاتی آئی ہیں، جب 30 سالہ ازدواجی زندگی کے بعد میں تم پر جھوٹا الزام لگاؤں گا، اس کا بوجھ تم اٹھا نہیں سکو گی۔ جمال نے سنجیدگی سے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ ناہید بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ ناہید نے جمال کی کہی ہوئی بات کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ دادو، جو رشتہ جوڑنے کے لیے آپ نے اتنے سال دعائیں مانگی، اسے خود ہی ختم کر دیا، توشی نے حیرت اور دکھ سے کہا۔ توشی بیٹی، جن رشتوں میں اعتبار نہ ہو وہ جوڑے نہیں جاتے۔ دادی نے توشی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ توشی اپنی دادی کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ دادی نے اس کے چہرے پر پیار کیا۔ دادو، بلال کا کیا ہوگا؟ توشی نے فکر مندی سے پوچھا۔ سوچو یہ کہ نوشی کا کیا ہوگا، تمہاری ماں کا چنا ہوا سید زادہ بھی پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ تم بلال کی فکر نہ کرو، خیر سے اب تک مکہ پہنچ گیا ہوگا، اس نے فون بھی تو نہیں کیا، توشی نے روحان سے ہو کر کہا۔ توشی بیٹی، میں نے کہا نا، بلال کی فکر نہ کرو، وہ دوسروں کو سنبھالنے والا ہے، خود کو بھی سنبھال لے گا۔ دادو، بلال کب آئے گا؟ توشی نے اپنی دادی کے گلے لگ کر سوال کیا۔ وہ بھی چند مہینے نہیں آئے گا۔ دادی گہری سوچ میں ڈوبی بول رہی تھی۔ یہ بلال نے آپ سے کہا ہے؟ توشی یکایک بول اٹھی، دادی کے کندھے سے اپنا سر اٹھاتے ہوئے۔ نہیں بیٹا، میرا تجربہ بتا رہا ہے، وہ بھی نہیں آئے گا۔ جہارا نے نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا، پھر دعائیہ انداز میں بولی، یا اللہ میرے بلال کو اپنی امان میں رکھنا۔